ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں دو ایسے لوگوں سے جنہوں نے ایک کمیونٹی کے لیے ایک انیشیٹو لیا ہے. اینڈ دا ویری انٹرسٹنگ تھنگ از کہ کبھی کبھار جب ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں اس نے یقیناً چیلنج کرنا ہے ایک سیٹ مائنڈ سیٹ کو. واٹ ڈو وی مین بائی سیٹ مائنڈ سیٹ؟ جس کے اندر چیزیں بڑی ایبسولوٹ ہوتی ہیں, بلیک اینڈ وائٹ, نو گرے ایریاز, نو انوویشن, نو بلیونگ کہ یار اس سے مختلف بھی کوئی سولوشن پاسبل ہے. آج ہی ہمارے پہلے مہمان, ان کا تعلق ایک بہت ہی روایتی اور ریلیجس فیملی سے ہے. سہروردی صاحب کسٹوڈین ہیں بغدادی مسجد کے, اور انہوں نے اسی مسجد کے اندر ایک اسکولنگ پروگرام کو انٹروڈیوس کیا, وچ آئی بلیو کہ ان کے اگر علاقے کو دیکھا جائے, ان کی کمیونٹی کو دیکھا جائے, اٹ واز اے ویری انوویٹو آئیڈیا. عام طور پہ جو ایسی عمارات ہوتی ہیں, مساجد ہوتی ہیں, وہ مختص ہیں صرف اور صرف ریلیجس یا تو عبادات کے لیے یا پھر دینی تعلیم کے لیے. وہاں پہ ایک پراپر اسکول چلانا یا اس کو آگے لے کر چلنا, کیا اس کے لیے کوئی ریزسٹنس آئی, یہ ہم جاننے کی ان سے کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سہروردی صاحب. آپ ایک ٹریولنگ اسکالر بھی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کی یہاں موجودگی کا. آپ ہی کے ساتھ عباد احمد صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ایک سینئر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. مختلف اداروں سے, کے پبلیکیشن سے آپ منسلک بھی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عباد احمد صاحب کہ آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں. آئی بلیو یو بوتھ آف یو آر ورکنگ ایز اے ٹیم. لیکن سب سے پہلے نجم آپ بتائیے گا کہ کتنا مشکل یا آسان تھا اپنی کمیونٹی میں یہ آئیڈیا انٹروڈیوس کرنا کہ اس مسجد کے اندر باقاعدہ کلاسز ہوں گی اور پہلی سے لے کے 10ویں جماعت تک یہاں بچے پڑھیں گے. ویکینڈز پہ یہاں ہم خصوصی طور پہ جو غیر ملکی زبانیں ہیں جس میں ٹرکش شامل ہے, عربک شامل ہے, پرشین شامل ہے, یہ بھی بچوں کو سکھائیں گے. کیا یہ کر پانا آسان تھا آپ کے لیے؟ دراصل ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے بہت سارے بیریئر سوچ بھی لیے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت ساری پرابلمز ہیں جو سوسائٹی میں ہم فیس کرتے ہیں, خواتین تعلیم کے حوالے سے فیس کرتی ہیں. لیکن میں نے یہ بھی فیل کیا ہے کہ جتنا پرابلم ہوتا ہے ہم اس سے زیادہ سوچ لیتے ہیں. ہم 2011 سے یہاں پر لڑکوں کو پڑھا رہے تھے اور میرے بھائی شہاب الدین سہروردی اور دیگر دوستوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. پینڈیمک میں ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ جو بچے ہم سے فری پڑھ رہے تھے تو ان کے پاس تو کوئی آسرا نہیں ہے, وہ کہاں جائیں گے, کیسے اپنی تعلیم کنٹینیو کریں گے. تو ہم نے پھر اس پروجیکٹ کو اسکیل اپ کیا. پہلے تو ہم انٹرنیٹ پہ گئے, ہم نے کلاسز کو آن لائن کیا. وہاں سے مجھے ریئلائز ہوا کہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کتنا بڑا پرابلم ہے, اور آن لائن ایجوکیشن کہنا بہت آسان ہے لیکن یوزر اینڈ پر جو ایکسپیرینس ہوتا ہے آن لائن کا, خاص طور پر غریب لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن. تو وہاں سے ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہمیں اس پروجیکٹ کو اسکیل اپ کرنا چاہیے. تو پھر اس سال ہم نے لڑکوں کو, لڑکیوں کو, سب کو بلایا اور ہم پہلی سے 12ویں تک پڑھا رہے ہیں. تو اگر میں تھوڑا سا بریک اپ دے دوں آپ کو, تو منڈے سے فرائیڈے یہ اسکول اور کوچنگ سینٹر ہوتا ہے. صبح پہلے 1 to 5 کے لڑکے آتے ہیں, پھر آفٹرنون شفٹ میں ہمارے پاس کنڈر گارڈن کے بچے آتے ہیں جو 5 سال سے کم بچے ہیں اور 5 سال سے کم عمر کے. اس کے بعد ہم 6 سے میٹرک تک کو پڑھاتے ہیں شام 6 بجے تک, اور پھر 6 بجے سے 9 بجے تک ہم انٹرمیڈیٹ کو بھی پڑھا رہے ہیں جس میں سائنس اینڈ کامرس دونوں ہیں. جب ویکینڈ پہ ہم کورسز کروا رہے ہیں, کمپیوٹر کے گرافک ڈیزائننگ کروا رہے ہیں, ہم ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا رہے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ سکھا رہے ہیں, پروگرامنگ سکھا رہے ہیں, انگلش لینگویج کی 10 کلاسز ہو رہی ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ غیر ملکی زبانیں بھی سکھا رہے ہیں. ایگزاسٹنگ ہے, زبردست. اٹس اے کمپلیٹ ہولسٹک اسکول سسٹم اف آئی مسٹ سے. عباد, آپ اس پروجیکٹ کے ساتھ کیسے منسلک ہیں؟ اچھا, یہ پروجیکٹ سوللی نجم بھائی کا ہے. میں تو بیسیکلی میں نے اس چیز کو کور کیا تھا. میری اسٹوری ہے ریسنٹلی جو میں نے جا کے اس اسکول کا مشاہدہ کیا, اس کو دیکھا, اسٹوڈنٹ سے ملا, فیکلٹی سے ملا, اور اس کے بعد اس کا ایک امپیکٹ دیکھا اس علاقے پہ. تو پھر آئی تھنک دیٹ ول بی انفیئر کہ اگر میں یہاں پہ اس سے کریڈٹ لوں کہ میں بھی پارٹ ہوں, تو یہ انٹائر کریڈٹ گوز ٹو نجم بھائی. اچھا, کون سی بات آپ کو اس پروجیکٹ کی اتنی زیادہ منفرد لگی کہ آپ نے اس کو بطور اسٹوری کور کیا؟ یقیناً 1200 بچوں کا ایک اسکول میں پڑھنا, ایک انیشیٹو لینا, یہ قابل ستائش ہے, لیکن I'm sure کہ بہت سارے اور اسکولز بھی رن کر رہے ہیں. آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں سب سے منفرد بات کیا لگی؟ جی صدر جی, بہت اہم سوال ہے. بیسکلی صدر میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن اس وقت پاکستان میں ایک سوشل جسٹس ایشو ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ پاکستان کے اندر معیاری تعلیم نہیں ہے, پاکستان میں معیاری تعلیم ہے مگر چند مخصوص طبقات کے لیے. ٹھیک, یہاں پہ کچھ ایسے اسکولس ہیں کہ جہاں کا اسٹوڈنٹ کسی نیو یارک, لندن یا واشنگٹن کے اسکول کے بچے کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے, اس کے بالکل شان شان کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن صرف وہی ایک میجورٹی ایسی ہے کہ جو کوالٹی ایجوکیشن معاف کیجیے گا افورڈ نہیں کر سکتی.
اب یہاں پہ اس اسکول کی خاص بات یہ ہے کہ بہت اچھے فلانتھروپک پروجیکٹس اس شہر میں اس ملک میں چل رہے ہیں، مگر اس کی خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک چیریٹی اسکول نہیں ہے، اٹس مور آف اے کلچرل سینٹر، اٹس مور آف اے پلیس کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، انٹریکٹ کر رہا ہے، لینگویج سیکھ رہا ہے، کمپیوٹر پروگرامنگ میں آ رہا ہے. بیسکلی اس کو نالج اکانومی کے اندر اس اسٹوڈنٹ کو لے کے آنا وہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال اگر میں نجم صاحب آپ کی طرف لے کے جاؤں، جیسا کہ کہا گیا کہ خاص طبقاتی فرق ہمیں اپنے نظام تعلیم میں نظر آتا ہے، اور یقیناً شاید ایٹ دا رسک آف ساؤنڈنگ پریویلیج جو لوگ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا آپ اور ہم، شاید ہمارے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہی ملک میں ایسے بھی اسکولز آپریٹ کر رہے ہیں جن کی ایک سیمسٹر کی یا ایک سال کی فیس یا ایک مہینے کی فیس 80,000 پر ہے، اور ان کو ایلیٹ اسکول قرار دیا جاتا ہے. تو اگر آپ اسی کوالٹی آف ایجوکیشن کو لانا چاہیں گے اس طبقے کے لیے، تو یقیناً یہ لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کس طرح اس پروجیکٹ کو فنڈ کر پا رہے ہیں اور اس کو سسٹینیبل کیسے بنائیں گے؟ یعنی آج یہ رن کر رہا ہے، الحمدللہ پچھلے 10 سال سے رن کر رہا ہے، 2011 سے آپ نے یہ انیشیٹو لیا، لیکن اس کو سسٹینیبل کیسے بنایا جائے؟ یہ بہت اہم سوال میرے لیے بھی ہے، تاہم مجھے یہ امید ضرور ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بہت ایڈمنٹ ہیں اور وہ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. مثلاً یہ کہ ہمارے پاس جو لڑکے لڑکے آ رہے ہیں، ہم ان کو پڑھا کے چھوڑ نہیں دیتے. ہم ویکینڈ پہ اگر کورسز کرا رہے ہیں تو جاب پلیسمنٹ انشور کر رہے ہیں. میں خود دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ فری لانس کام کر کے پیسے کما رہے ہیں، کچھ کو ہم نے جابز اچھی کمپنیز میں لگوا کے دی ہیں. اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی ماحول سے جڑا ہوا ہے. آپ نے جس طرح سے انٹرو میں کہا کہ ہمارے یہاں مساجد جو ہے عبادت گاہوں کا تو یقیناً رول پلے کرتی ہیں، ان کا بیسک کام ہے، لیکن جو ایجوکیشن اور تربیت ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے. وہ دو حوالوں سے ضروری ہو گئی ہے. ایک تو جو اکنامک ڈسپیرٹی ہے یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، غریب آدمی کے پاس، ایک مڈل کلاس والے کے پاس، یا تو بچے کو پڑھائے یا بالکل ہی نہ پڑھائے، اور زیادہ پڑھائے گا بھی تو جو اس کی میڈیوکر تعلیم ہے وہ اس کو کہاں تک لے کے جائے گی یہ ہمیں معلوم ہے. تو کوالٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا پھر جو ہمارے پاس ریلیجیس انٹالرنس کا مسئلہ ایک بڑھتا جا رہا ہے سوسائٹی میں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں سے اس طرح کا پیغام عملی طور پر لے کے آئیں. دیکھیں نعرے بازی کی حد تک تو ہم بہت کہتے ہیں کہ امن پسندی وغیرہ اور ہمیں ٹالرنس پھیلانی ہے، لیکن جب تک آپ تعلیم اور شعور اس میں انکلکیٹ نہیں کریں گے بچے میں تو وہ نہیں سمجھ سکے گا کہ اس کو کس حد تک کسی موضوع پر جانا ہے. اچھا میں پرسنلی سوری آپ کی قطع کلامی کری، I'm a big believer of the مدرسہ اسکول سسٹم. ریزن بینگ کہ یہ وہ اس طبقے میں جا کے تعلیم کو اور آگہی کو، شعور کو، بے شک دینی تعلیم ہی آپ اس کو دیں، لے کے جاتے ہیں جس کو کوئی اور ٹیپن نہیں کر رہا. یعنی یہ آپ کا کمزور ترین، غریب ترین، سب سے انڈر سروڈ ایریا ہے. لیکن آپ دونوں سے میرا ایک آخری سوال یہی ہوگا کہ ہمارے یہاں جو دینی تعلیم ہے اور جو دنیاوی تعلیم ہے، جتنے علوم کی آپ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، میتھمیٹکس ہے، لینگویج ہے، اس میں ایک تصادم کیوں نظر آتا ہے؟ یعنی ایک طبقہ یہ سوچ کیوں رکھتا ہے کہ یا تو آپ دینی تعلیم حاصل کریں اور دین سے اگر دوری ہوئی تو آپ بے روی کی طرف لے جائیں گے، اور ان تمام دنیاوی علوم کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی. حالانکہ ہم دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے بعد ہم نے دیکھا کہ کفار کو پرزنر آف وار بنایا گیا، تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ دینی علوم، میتھمیٹکس سکھائیے، جو علوم آپ جانتے ہیں وہ مسلمانوں کو سکھائیے. اس پہ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ جی بات نہیں، بالکل اس کے اوپر کہاں کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا، اور اوبویسلی یہ بہت یعنی یہ ایک دینی فریضہ ہے علم حاصل کرنا. یہ دینی فریضہ ہے کہ اللہ کی کائنات کو آپ جتنا زیادہ تسخیر کریں، اسے دیکھیں، اسے سمجھیں. تفقہ فی الدین، اسٹرائیو ٹو ڈیولپ انڈرسٹینڈ ریلیجن. ایک مذہب جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، ریڈ سے ہوا ہے.